الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد رحمت دو عالم پروگرام کے تحت پچھلی نشست میں ہم نے شعبان اور شب برات کی فضیلت کے حوالے سے مختصر گفتگو کی تھی۔ آج دوسری نشست میں ہم اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شعبان اور شب برات کی کچھ مزید فضائل بیان کریں گے اور ان کے حوالے سے عمومی گفتگو کریں گے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ تو اس لحاظ سے شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا پورا نام شعبان المعظم ہے اور معظم کے معنی ہوتے ہیں عظمت والا، عزت والا، شرف والا، برکت والا، فضیلت والا۔ تو اس مہینے کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا شرف، عظمت اور برکت والا ہے۔ تو اس مہینے میں آنے والی ایک رات شب برات ہے۔ اس رات کو اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ جل شانہ خصوصیت کے ساتھ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو یعنی شعبان کی 15ویں رات شب برات کو اللہ جل شانہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیں کہ ایک بکری کے اوپر، اس کے کھال کے اوپر کتنی بال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چونکہ عرب میں قبیلہ بنو کلب بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا، تو اس قبیلے کی بکریاں بہت ہوا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دے کر فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے کھال کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کے برابر یعنی ایسے عام مغفرت فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کتنا غفور ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا ستار ہے۔ تو اس رات کو جو انسان صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں جا کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی ایسی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ شروع میں بڑے گناہگار اور فسق و فجور میں مبتلا تھے، لیکن بعد میں وہ بڑے بزرگ اور ولی بن گئے۔ تو ان سے جب ان کی توبہ اور تائب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح توبہ کی اور اللہ کے ولی بن گئے، تو انہوں نے بتایا کہ میں انتہائی گناہگار تھا، فسق و فجور میں مبتلا تھا، میری ایک چھوٹی بچی تھی، وہ مجھے ان گناہوں سے روکتی تھی، تو اس بچی کا انتقال بچپن میں ہوا، تو مجھے اس کے انتقال پر بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ اسی عالم میں ایک دفعہ میں اسی رات کو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو میں سو رہا تھا، تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے اور ایک بہت بڑا اژدہا میرا پیچھا کر رہا ہے اور میں آگے بھاگ رہا ہوں اس سے بچنے کے لیے، وہ میرے پیچھا کر رہا ہے۔ تو جاتے جاتے راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس بزرگ سے کہا، اے بزرگ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجیے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں تو کمزور ہوں، آپ آگے جائیے۔ تو میں پھر آگے بڑھا، اژدہا میرا پیچھا کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں جہنم کے کنارے تک پہنچا۔ دیکھتا ہوں کہ آگے جہنم ہے،
تو وہاں سے آواز آئی کہ آپ واپس پلٹو، پیچھے پلٹو۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس پیچھے پلٹا اور آتے آتے واپس اسی بزرگ کے پاس پہنچا۔ میں نے پھر درخواست کی، اے بزرگ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، البتہ یہ ہے کہ مجھے ایک پہاڑ دکھایا کہ جاؤ اس پہاڑ کی طرف جاؤ، اس میں مسلمانوں کی، مومنین کی ودیتیں رکھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے کوئی ودیت وہاں پر موجود ہو اور تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے۔ چنانچہ میں چلا اور اژدہا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں اس پہاڑ کے پاس جب پہنچا تو پہاڑ کے پاس پہنچتے ہی ایک آواز آئی، پہاڑ کو یہ حکم ہوا کہ فوراً اس کے لیے دروازے کھول دو۔ چنانچہ اس پہاڑ کے دروازے کھل گئے تو دیکھتا ہوں کہ میری وہ چھوٹی بچی جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اس بچی نے ایک ہاتھ سے اس اژدہا کو روکا اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے مجھے پکڑا۔ تو جیسے میرے بچے نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا تو وہ اژدہا جو ہے واپس پلٹ کر بھاگتا ہوا چلا گیا۔ تو پھر میں اپنی بچی سے ملا، پھر میں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ یہ اژدہا کا کیا ماجرا ہے جو میرا پیچھا کر رہا تھا؟ تو اس بچی نے بتایا کہ میرے پیارے باپ، یہ اژدہا آپ کے برے اعمال ہیں جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر آ رہے ہیں، جو آپ کے لیے وبال بن رہے ہیں، جو آپ کو مصیبت میں جو ہے مبتلا کر رہے ہیں۔ پھر میں نے بچی سے پوچھا، اے میری بچی، راستے میں ایک بوڑھا تھا جو میں نے اس سے مدد مانگی لیکن وہ مجھے مدد نہیں کر سکا، اب بتائیے کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میرے پیارے ابا جان، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں لیکن تمہارے نیک اعمال اتنے کمزور ہیں کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نہیں بچا سکے، یا یوں فرمایا کہ وہ تمہارا ایمان ہے جو اتنا کمزور بن گیا ہے، تمہاری برائیوں کی وجہ سے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے اتنا کمزور ہوا ہے کہ وہ آپ کو نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا آج کے بعد میرے پیارے ابا جان توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو اسی اثناء میں جو ہے میری آنکھ کھل گئی۔ مالک بن دینار فرماتے کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں بہت ڈرا ہوا تھا، میں بہت سہما ہوا تھا۔ تو پھر میں نے فوراً اللہ کے حضور جا کر توبہ کی اور اتنی توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے گزشتہ سارے گناہوں کو اس رات کی توبے کی وجہ سے میرے گزشتہ ان سارے گناہوں کو معاف فرمایا، اور مزید توبے کی وجہ سے اور اس پر استقامت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے مجھے جو ہے یہ عزت بخشی اور مجھے جو ہے اپنا منتخب بندہ بنایا۔ تو اس رات کو اللہ کو منانے سے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں اور اپنے گناہگار بندوں کو ولی بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کو خصوصیت کے ساتھ اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان بابرکت راتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔